رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ایک دن نیند نہیں آ رہی تھی، بے چینی تھی، تو میں نے کہا کہ چلو آج میں محمد کا قرآن تو سنوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے اور یہ سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری سورہ الحاقہ میں نے سنی۔ حضرت عمر کہتے تھے دور بیٹھا ہوں، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے تو میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا یار یہ جو ہے نا شاعر ہے، شاعر، یہ میں نے اپنے دل میں تھوڑا آہستہ سے کیسا پڑھ رہا ہے قرآن، شاعر ہے، شاعر۔ جب میں نے کہا شاعر ہے تو حضور نے بھی آیت پڑھی، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ حضور نے پڑھا، میں ایک دم سے دنگ رہ گیا، ارے میری آواز وہاں تک پہنچ گئی، یہ تو رسول کریم کا کلام ہے، شاعر نہیں ہے۔ میں دنگ رہ گیا، یعنی میں نے اپنے دل میں کہا، سامنے بس حضور تو دور تھے، میں نے کہا واللہ محمد شاعر، یہ شاعر ہے۔ اور حضور نے اگلی آیت پڑھی، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ارے 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 میری یہ بات وہاں تک پہنچ گئی، تو میں نے میرے زبان سے جملہ نکلا، مانو نہ مانو یہ جادوگر ہے، ساحر ہے، ساحر، اس لیے کہ جادوگر ایسے بات سن سکتا ہے۔ تو حضور نے اگلی آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ ارے وہ جادوگر کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ بس حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں چپکے سے بیج آ گیا، لیکن جو مزاج میں سب، اسی لیے حضرت عمر مسجد نبوی میں جب فجر کی نماز میں کبھی سورہ الحاقہ پڑھتے تھے اور کبھی سورہ طٰہٰ پڑھتے تھے تو بہت ہوتی تھی، پھر صحابہ کو اپنا قصہ سناتے تھے، یہ جو صورتوں کی وجہ سے مسلمان ہوں کہ دل میں نے کہا، زبان سے نکلا ہلکے انداز میں، اللہ محمد شاعر، شاعر ہے، شاعر ہے، کیسا پڑھ رہا ہے؟ تو حضور نے میرے اور زور سے پڑھا، حضور نے إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ تو میں نے کہا واللہ محمد ساحر، جادوگر ہے۔ حضور نے پڑھا، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ وہ اندر ان کی خیر تھی کہ اللہ اس خیر کا انتظام کر رہا ہے۔ ہمارا آپ کے دل میں خیر ہوگی، وہ اللہ انتظام کرے گا، گھبراؤ مت، کرسی کا انتظار مت کرو، کوئی مجھے بیان کرنے دے، کوئی مجھے ہدیہ دے، کوئی میری واہ واہ کرے، نہ 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 نہ۔ بہت اچھا ہے وہ آدمی، آسمانوں پر دھوپ مچ رہی ہو اس کی، زمین پر کوئی اسے پہچانتا نہ ہو، آسمان پر سب پہچانتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ بس سورت حضور کی میں نے نماز سنی، میں تو سیدھا گھر پہ آ گیا اور رونے لگا، پانی دے۔ تو گھر والے کہنے لگے کہ کیوں رو رہے ہو عمر؟ ارے اسے گلاس میں دینا چاہیے یار، اتنے بڑے مجمع میں اس طرح کوئی پینا بھی مکروہ ہے، ہم دما تو گلاس نہیں ہے، تو پھر ادب بھی کوئی ہونا چاہیے پانی پینے کا۔ جب بھی پانی پیو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دو، یہ ہمیشہ کے لیے میری نصیحت یاد رکھنا۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو تو بہت اچھا ہے، لیکن سورہ فاتحہ چونکہ لمبی ہے، آدمی کو ٹائم نہیں لگتا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دم کرو۔ یہ عادت ڈالو گے تو آپ کے اندر کی روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، اندر کا آکڑ مکڑ، تکبر، عجب، اندر کی بیماریاں یہ نکلنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کرو گے انشاءاللہ؟
میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو جب بیانات کرتے تھے تو اپنا گلاس ساتھ لے کے جاتے تھے. اسٹیج پر گلاس ملے نہ ملے تو بوتل پکڑا دی. اس طریقے سے بوتلیں معذور ہی ہو کوئی پی لے بات الگ ہے، لیکن علماء نے مکروہ لکھا ہے اور ادب کے بھی خلاف ہے. جس کا منہ چھوٹا ہو یہ ہو تو یہ اس کے بہت میں نے بیانوں میں کئی چیزیں وہاں دیکھ لینا. تو حضرت عمر کے اندر کی خیر. حضرت عمر کہتے تھے بس میں رونے لگا تو گھر والوں نے کہا یہ کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ ہماری خالہ تھی وہ کہتی تھی کہ کیوں رو رہے ہو کیا؟ میں نے کہا نہیں بس کسی سے کہانی نہیں. حضرت عمر کہتے تھے. پھر ایک مرتبہ مجھے مشرقین مکہ نے ابھارا، یوں کہا بھی دیکھو بہت پریشانی ہے یار، یہ آدمی کی وجہ سے بہت پریشان ہے، تم اس کو قتل ہی کر دو تو معاملہ ہی ختم ہو جائے. حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے. بعض لوگ جذباتی ہوتے ہیں نا، جذباتی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ ملے نہ ملے نام چاہیے، میرا نام ہو جائے. حضرت عمر کہتے ہیں تلوار لے کر یہ لے کر میں نکلا، حرم شریف میں گیا. وہاں جب حرم شریف میں گیا تو وہاں یہ لوگ کوئی ذبح کر رہے تھے کسی چیز کو، گوشت کاٹ رہے تھے غیر اللہ کے نام پر. تو میں وہاں کھڑا رہا. یا تو عمر کہتے تھے میں دیکھ رہا تھا کھال کیسے نکالتے ہیں، ٹکڑے کیسے کرتے ہیں، دیکھ رہا تھا. وہاں اندر سے آواز آئی، میں نے سنی تھی کہ آواز دینے والا آواز دے رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. جیسے عمر کہتے تھے. تو پوچھا کسی نے کیا آواز تھی تو عمر رونے لگے. یہ کہنے لگے میں نے ایسی آواز سنی، ابھی میں مسلمان نہیں ہوا، ابھی ایسے دور مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ تو جو ہے جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، تلوار بھی تھی ہاتھ میں، یہ بھی تھا، اور یہ بیچ میں یہ قصہ ہو گیا بیت اللہ کا. بار بار آواز آ رہی ہے اور میں سن رہا ہوں. میں نہیں سن رہا، سب سن رہے ہیں. یا آل ذریح امر نجیح رجل یصیح بلسان فصیح یدعو الی شہادت اللہ الہ الا اللہ. اے بدھو بیوقوف، یہ اشعار جو ہے صحیح بخاری میں بھی آتے ہیں. قصہ مختصر آتا ہے، قصہ دوسری کتابوں میں آتا ہے، لیکن صحیح بخاری کا اشعار ہے. یا آل ذریح، اے بے وقوف، یہ سمجھ لو سمجھانے کے لیے. بدھو کہہ رہے کہتے ہیں بدھو، اے بے عقل. امر النجیح، کامیابی کا راستہ ہے. رجل یصیح، ایک آدمی پکار کے کہا ہے، کہہ رہا ہے مکہ میں، یدعو الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی طرف پکار رہا ہے. اب تو کہاں جا رہا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے تھے پہلے تو وہ سورہ الحاقہ والا قصہ ہوا، پھر یہ قصہ ہوا. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دل میں اگر خیر ہوگی تو خیر آپ کو سلام کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے گی. ہمارے سلام کریں گی اب. اور دل میں خیر نہیں ہوا، کچرا ہوا تو وہ آدمی کچرے کے ساتھ ہی رہے گا، کچرے کے ساتھ ہی مرے گا اور کچرے کے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا. اسی لیے قرآن نے ایک فیصلہ کر دیا، میں جو بھی بات کروں گا قرآن حدیث کی پکی بات کروں گا انشاءاللہ. اِعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا. تمہارے دل میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دے دیں گے، گھبراؤ مت. اللہ کو گواہ بناؤ. کہاں سے دیں گے یہ مت پوچھو، دیں گے، وعدہ ہے ہمارا. تو یہ حضرت عمر وہ قصہ ہوا سورہ الحاقہ والا، پھر یہ مذبوحہ کا قصہ ہوا جو ہوا. اور پھر بھی وہ مزاج میں تو سختے تھی نا حضرت عمر کے. وہ نکلے راستے میں جو ہے وہ لوگوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہا میں نے
حضور کو قتل کرنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ارے تمہارے بہن بہنیوں کا تو حال دیکھو کیا حال ہے. وہ دیکھو ان کا. کہ کیا مطلب؟ ارے تمہاری بہن مسلمان ہو گئی ہے اور تمہارا بہن بھی مسلمان ہو گیا. اچھا. اب وہ حضور والا غصہ کس طرف پلٹا؟ وہاں گیا حضرت اور وہاں آئے مارا بہن کا قصہ مشہور معروف ہے سب کو سب جانتے ہیں. بہن نے کہا کہ عمر ہمیں آپ مارو یا کچھ بھی کرو وہ اب تو مسلمان ہو گئے ہیں. زور سے کہا. یہ بہن بھی تو حضرت عمر کی تھی نا, فاطمہ نام تھا ان کا. نڈر تھی نڈر, کوئی جھجک نہیں. فاطمہ نام کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ بے باکی سے جواب دے گی, رائے دے گی. جیسے زینب نام کا اثر ہوتا ہے کہ وہ بہت سمجھدار ہوتی لیکن مزاج کی تھوڑی تیز ہوتی. گھر میں دیکھ لیں, گھر میں جا کر بتانا مت بھائی انہیں احمد آباد کے ویزا بند ہو جائے گا. اس پر میں مستقل قصے سنا چکا ہوں. یہ کہوں آپ کو جو کرنا ہے کرو. میں بھی مسلمان ہو گئی, میرا شوہر بھی مسلمان ہو گیا. سعید بن زید یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے. ان کے بڑے قصے آتے ہیں. ارے کیا پڑھ رہی تھی تم؟ بہن نے کہا کہ لا مسول المطہرون, آپ وضو کرو یہ کرو. وہ اندر کی خیر لے کے چل رہی ہے, اندر کی خیر. جو خود نہ تھے راہ پر وہ غیروں کے ہادی بن گئے. سب سے بڑا مخالفت کرنے والا یہ حضرت عمر. پر اللہ کیسا انگلی پکڑ کے چلا رہے ہیں. دیکھو سورہ الحاق کا قصہ ہوا, الحاقہ کا قصہ ہوا, پھر جو ہے مذبوحہ کا قصہ ہوا, پھر سعید بن زید اور ان کی بیوی کا قصہ ہوا. تو حضرت عمر پسج گئے. کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت عمر نے وضو وغیرہ کر کے آئے تو یہ آئے تھے بس یہ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے گھر میں بہت بے دینی ہو تو تہجد کے وقت میں سورہ طٰہَ پڑھے. یہ میں میری کتابوں میں لکھ چکا ہوں. تو بہت بے دین ہے, تو بہت گھبر چھلے درجے کا کہتے ہیں نا کہ اس میں اب یہ کوئی بن ہی نہیں سکتا. تو تہجد کے وقت میں سورہ طٰہَ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت کی دعا مانگی. کہ حضرت عمر ایک دم آخری درجے کے تھے اور یہ سورہ طٰہَ دیکھتے ہی اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا. تو روتے روتے اپنا آنسو پوچھتے پوچھتے بہن سے کہا کہ حضور کہاں ہے؟ میں نے کبھی پوچھا حضور کہاں ہے؟ وہ تو اپنے دھن میں تھے حضرت عمر. بہن نے کہا وہاں ہے, میں جا سکتا ہوں؟ ہاں. تشریف لے گئے, تلوار لے کے دی, تلوار ساتھ تھی, دستک دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سہمے ہوئے, ڈرے ہوئے, بیٹھے ہوئے تھے سب اندر. جب دستک دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ سے کہا, حمزہ دیکھو کون ہے. حضرت حمزہ نے دیکھا, گھبرا گئے ایک دم سے. حضرت حمزہ کہتے تھے پورا مکہ مجھ سے ڈرتا تھا اور میں حضرت عمر سے ڈرتا تھا. اور حضور سے آ کر کہا حضرت عمر ہیں اور تلوار ہاتھ میں ہے. یہ تو بہت خطرناک چیز. ہم نے فرمایا کھولو. نہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت حمزہ اور ہم عمر تھے. مکہ مکرمہ میں 2 لڑکیاں تھیں, ایک لڑکی کا نام آمنہ, ایک لڑکی کا نام حالہ. تو عبد المطلب نے اپنے سب بچوں کو جمع کیا اور بچوں کو جمع کر کے کہا کہ یہ میرا بیٹا عبداللہ جو ہے یہ جوان ہو گیا ہے, ذرا اس کا نکاح کرنا ہے. تو 2 لڑکیاں مجھے سمجھ میں آئی ہیں, ایک آمنہ سمجھ میں آئی ہے اور ایک حالہ سمجھ میں آئی ہے. تو چلو ہم سب چلتے ہیں. ابو طالب, حضرت عباس, سارے کے سارے چلے 2 لڑکیاں دیکھنے کے لیے.
حضرت عبداللہ بھی چلے اور وہاں دونوں لڑکیوں کو بٹھایا. کہا بھی مکہ میں 2 لڑکیاں آئیں جو میں میرے بیٹے عبداللہ کے لیے پسند کرتا ہوں, جس سے چاہے نکاح کر لیں گے. تو خدا کی شان آمنہ یہاں بیٹھی ہوئی اور عبداللہ یہاں بیٹھے ہوئے آمنے سامنے اتفاقاً. حالہ یہاں بیٹھی ہوئی اور عبد المطلب یہاں بیٹھے ہوئے آمنے سامنے اتفاق. تو عبد المطلب نے پوچھا بیٹا یہ 2 لڑکیاں ہیں کون سی پسند ہے؟ تو عبداللہ نے کہا مجھے آمنہ پسند ہے. چلو ہو گیا نکاح. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو عبد المطلب نے اعلان کیا تو چل آمنہ کا تو نکاح ہو گیا, حالہ کا نکاح میرے ساتھ کرا دو. دادا ہے تمہارے احمدآباد میں ایسا کرتا ہے؟ کسی کی ہمت تو ہونی چاہیے. اپنے بچوں سے کہا بھئی آمنہ کا نکاح تو ہو گیا, عبداللہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیدا ہوئے ان سے پیدا ہوئے, اور یہ حالہ جو ہے اس سے میرا نکاح کرا دو. سب بچے نے مل کر باپ کا نکاح کرایا حالت. تو یہ حالات کے پیٹ سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے. سمجھ گئے ہیں؟ اس لیے دونوں ہم عمر تھے. کہتے رضائی بھائی بھی تھے, ہم عمر بھی تھے اور چچا بھی تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مجھے چچا ہے میرا بات تک کی, لیکن یہ کہ چونکہ ہم عمر بھی ہے رضائی بھائی بھی ہے لیکن چچا ہے تو میں احترام کرتا ہوں ان کا. کیا فرماتے تھے؟ آپ نے حضرت حمزہ نے کہا دروازہ کھولو. حضرت نے کہا اس طرح سے حمزہ کہتے تھے پورا مکہ مجھ سے ڈرتا ہے, میں عمر سے ڈرتا ہوں, لیکن اللہ اللہ ہے. جب کسی کی ہدایت کا وقت آتا ہے تو اللہ اس کے اسباب بناتا ہے. کسی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہنم میں جائے گا, نہ. کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل سدھرنے والا ہے ہی نہیں, نہ. کہ وقت آتا ہے اس وقت پر اللہ ہدایت دے دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا خود نے. یہاں اندر سب بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کی ہمت نہیں ہے, ہر آدمی ڈر رہا ہے. اتنا خطرناک آدمی ہے اور تلوار بھی ہاتھ میں, دروازہ کھولتے ہی مار کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر ان کا جو داہنا حصہ تھا یہ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ایک جملہ کہا, اے اللہ اس کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے, دوسرا ہاتھ تو اپنے ہاتھ میں لے لے. کتنا جملہ کہنا تھا. کیا حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. بدھ کے دن دعا مانگی ہے اور جمعرات تو مسلمان ہو گئے ہیں. بدھ کے دن ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر تک دعائیں قبول ہوتی ہے, یہ حدیثوں میں آتا ہے. بدھ کے دن ظہر کی نماز سے لے کر عصر تک دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ صحابہ کا معمول تھا. کوئی مسئلہ تھا تو بدھ کے دن کا انتظار کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا بہت دنوں سے مانگ رہے تھے, دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدھ کا دن آنے دو. بدھ کا دن آیا اور مسجد فتح میں جا کر بدھ اور عصر کے درمیان دعا مانگی اور وہ دعا فوراً قبول ہوئی. الادب المفرد میں یہ قصہ علماء نے تفصیل سے لکھا ہے اور میں نے میرے واٹس ایپ کے سبقوں میں حوالوں کے ساتھ کئی مرتبہ اسے وائرل بھی کیا ہے. تو بدھ کے دن حضور نے دعا مانگی تھی کہ اللہ ہم تھک گئے ہیں, یا تو ابو جہل کو ہدایت دے دے یا عمر کو ہدایت دے دے, دونوں کا نام عمر تھا, یا چاہے اس کو ہدایت دے دے اس کو ہدایت دے دے, ان کے لیے قبول ہوگی. اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. بس انک رسول اللہ پر پہنچے ہیں اور آسمان سے جبریل آ گئے اور زور سے کہا ابشرک یا رسول اللہ علی اسلام عمر بن الخطاب, ابشرک یا رسول اللہ علی اسلام عمر بن الخطاب.
عمر بن خطاب کے مسلمان ہونے پر بشارت دینے آیا ہوں، اور سب سے پہلی بشارت یہ ہے، جبریل کہہ رہے ہیں جمیع الملائکہ یہنئون بعضهم بعضا فی السماء، سارے فرشتے آسمانوں پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں کہ ارے کو سنا عمر مسلمان ہو گیا، ارے کو سنا عمر مسلمان ہو گیا، ارے کو سنا عمر مسلمان ہو گیا۔ مبشرک یا رسول اللہ علی اسلام عمر بن خطاب، مبارکبادی دینے آئے، اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا، دعائیں دی، اور کہا اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کتنا اونچا درجہ ہے، دیکھو کتنا اونچا درجہ، اور کتنا خطرناک آدمی تھا۔ خود حضرت عمر کہتے کبھی تم سنو نا خطاب کا گدھا مسلمان ہو گیا تو صحیح ماننا، خطاب کا بیٹا مسلمان ہوا صحیح مت ماننا۔ اور بن گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ چونکہ مزاج میں تیزی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، چھپ کر کیوں بیٹھے ہیں، مکہ تو ہمارا ہے، ہمارے گھر ہے، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے یہ ہیں یہ ہیں۔ آپ میرے ساتھ چلیں، حضرت عمر نے مجھ سے تو آفر کی میرے ساتھ چلیں طواف کریں، حضور نے فرمایا نہیں، انا لقلیلون، ابھی ہم تھوڑے ہیں، وقت آئے گا تو انشاءاللہ طواف کریں گے۔ اب دیکھو وقت آ گیا ماشاءاللہ، دیکھو کیسا طواف ہو رہا ہے، کتنا آدمی جمع ہو رہا ہے۔ حضور نے مانا ہے لیکن نہیں، تم مسلمان ہو گئے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو حضرت عمر کہتے تھے کہ حضور نے میری بات نہیں مانی، میں صحابہ کو سمجھاتا رہا، سب کو کہتا رہا کہ بھی چلو بیت اللہ کا طواف کریں گے، چلو اب ڈرو مت، اب میں مسلمان ہو گیا، ڈرو مت، اب مکہ ہمارا ہے۔ ابو جہل وغیرہ سب زندہ تھے، سب یہ سارے کے سارے۔ حضور نے فرمایا بعد میں دیکھیں گے، ابھی نہیں، ابھی ہم کمزور ہیں۔ اس وقت علماء نے لکھا ہے کہ حضرت زینب کا نکاح بھی ہو گیا تھا۔ یہ ابو العاص بن ربیع جو ہے یہ تو غیر مسلم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ قصہ بہت لمبا ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کرتے تھے۔ تو حضور کو زبان سے جملہ نکلا، واہ بے واہ، واہ بے واہ، داماد ہو تو ایسا ہو۔ رات کو جب سب مکہ والے سو جاتے تھے تب ابو العاص بن ربیع دور سے آتے تھے، کھجورے لے کر، پانی لے کر اپنے کندھے پر، اور پھر دیوار پر ایسا اوپر چڑھ کر یوں پھینکتے تھے۔ حضور دیکھتے تھے کہ میرا داماد ہے اور کیسے خدمت کر رہا ہے۔ ابو العاص بن ربیع نام تھا ان کا، کہ یہ چونکہ حضرت خدیجہ کی بہن یا حضرت خدیجہ کے رشتے میں یہ ہوتے تھے ابو العاص بن ربیع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ان کا رشتہ نہیں، لیکن بیوی کا رشتہ تھا۔ بہن کا لڑکا ہوتا ہے، بھابھی کا لڑکا ہوتا ہے، کوئی پھوپھی کا لڑکا ہوتا ہے، اس قسم کے تھے۔ تو حضور نے فرمایا واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، داماد ہو تو ایسا ہو۔ اب نبی کوئی چیز کہہ رہا ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ اب حضرت عمر مسلمان ہو گئے تو حضرت عمر کہتے تھے مسلمان تو ہوا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بی بی سے لندن ملے مجھے یہاں، جو میری بات پھیلائے۔ بی بی سے لندن کا کیا مطلب، کوئی میری بات کو پھیلائے مکہ میں۔ عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا۔ میں تو نکل گیا وہاں سے، سوچتا تھا کس کو کہوں میں، کس کو کہوں۔ تو سامنے سے جمیل نامی ایک آدمی آیا، جمیل نام تھا اس کا، وہ بی بی سے لندن تھا۔ کوئی بات آدمی سارے مکہ میں پھیلا نہیں ہوتی، اس کو بول دو آپ، وہ سب جگہ پھیلا دے گا۔ میں نے اس کو کہا ارے تم نے کچھ سنا؟ میں کہا نہیں، میں مسلمان ہو گیا۔ اچھا، اور اس نے تو 5 منٹ میں حرم میں جا کر اعلان کر دیا، وہاں اعلان کر دیا، وہاں اعلان کر دیا، وہاں اعلان کر دیا، سب جگہ۔ اور سارے کے سارے جتنے تھے بھی وہ سب حضرت عمر کے پیچھے پڑ گئے۔ حضرت عمر نے کہا بھائی میں مسلمان ہو گیا ہوں، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔
حضور سے پہلے ہجرت کی ہے حضرت عمر نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گئے، حضرت عثمان بھی پہلے گئے، حضرت علی بعد میں گئے، حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ گئے. تو میں سنا کس پر رہا ہوں، کبھی بھی مایوس مت ہونا آپ لوگ. آج کا سبق کیا ہے بھائی؟ ہر ایک کے اندر اللہ نے جوہر رکھا ہے، اور زیادہ بڑے بننے کی کوشش مت کرنا. بعض لوگ ہوتے ہیں چالاکی کے ساتھ بڑے بنتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ وہ چالاکی کے ساتھ جو بڑا بنتا ہے وہ انجام کے اعتبار سے پیچھے ہو جاتا ہے، اور اللہ جسے بڑا بناتا ہے تو اللہ اسے نبھاتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز کو اللہ نے بڑا بنایا تھا، نبھ گئی. حضرت ابوبکر کو اللہ نے بڑا بنایا تھا، نبھ گئی. حضرت عمر کو اللہ نے بڑا بنایا تھا، خطرناک آدمی. لیکن جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو حضور کی ہمت بڑھ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہمت بڑھ گئی. آ کر کہتے تھے کہا تو قرآن پڑھیے نا زور سے، میں سنتا ہوں نا. تو حضور نہیں پڑھتے تھے، تو یہ بھی ہم کمزور ہیں. پھر تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 65 مقامات ایسے لکھے ہیں کہ حضرت عمر کے دل میں بات آئی اور قرآن نازل ہوا. اتنی مناسبت ہوئی قرآن سے حضرت عمر. لیکن کبھی بھی حضرت عمر نے اپنے آپ کو چودھری نہیں کہا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، کہ آج کا آدمی 3 چلہ لگا کر اپنے آپ کو جبریل سمجھنے لگتا ہے. یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہماری، بہت بڑی کمزوری ہے. تھوڑا پرانا ہوا تو پرانے پتا تکبر ٹپکنے لگتا ہے، اور وہ آگے جا کر وہ ہلاک ہو ہی جاتا ہے. جب تک وہ اپنی تربیت نہ کرے، تربیت تو کرنی پڑے گی بھائی، شریعت تو شریعت ہے. یہ حضرت عمر چلے 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 اس درجے تک پہنچے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 65 مقام میں نے جمع بھی کیے تھے. یہ 65 مقامات میں نے جمع بھی کیے تھے اپنی کتاب بکھرے موتی کے لیے، کبھی میں اس میں داخل کروں گا. اور لیکن پھر جو حالات آئے ہمارے مرکز کے، تو اس میں کچھ کاغذات تھے تو روبے کا قیادت وہاں چلے گئے، کچھ ایسا معاملہ ہوا. اب ہم نے ہمت دی ہے کہ 65 مقامات جمع کریں. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ گئے تو حضرت عمر نے جو ہے فوراً ایک بات کی حضور سے، حضرت ایک بات کرنا چاہتا ہوں، حضرت ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہمیں فرما بتاؤ، کیونکہ یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں ہم نماز پڑھا کریں. بھیڑ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا نہیں سنا تو زیادہ فیصلہ کیا نہیں حضور نے. ابھی حرم کے باہر نکلے بھی نہیں تھے، یہ آیت نازل ہو گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ.